اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو حسین پاک کے سر کے کچھ واقعات آپ کی زیب نظر کریں گے۔ رات گزر گئی، صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواری پر مقدس بیویوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا سارا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ظالم جدیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی شہید کر دے، لیکن ابن سعد نے کہا بیمار بچہ ہے، اسے رہنے دو۔ مشیت ایزدی یہی تھی کہ کوئی مرد ان میں ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر جدید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کرام کی لاشوں کو دفن کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ بغیرت کمینے لوگوں نے امام پاک کے خاندان اور ساتھیوں کے جسموں اور لاشوں کو اسی جگہ بے کور و کفن چھوڑ دیا۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو اسد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ جدیدی لوگ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کو کفن و دفن کا انتظام کیا۔ جدیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا۔ شہداء کے سر ان کے پاس تھے، وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ حضرت امام پاک علیہ السلام کا سر مبارک خولی کے پاس تھا۔ وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہیں پہنچ سکا اور سر مبارک اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر ابن زیاد کے سامنے پیش ہوگا تو وہ بہت سا انعام ملے گا۔ سنگدن خولی لمبی تان کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزاری۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور سر مبارک کے ارد گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حور و فرشتے ہیں، اس کی مخلوق ہیں یا عالم بالا سے آئے ہوئے ملائکہ ہیں۔ وہ ساری رات یہی نظارے کرتی رہی۔ صبح بدبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا سر انور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام عالی مقام کا سر انور باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی لے کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر ماری اور کہا، دیکھ سر اکڑا کر چلنے والے، آج تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی جو کہ بالکل نابینا نہ تھے، نظر کچھ کمزور تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کا نام زید بن ارقم تھا۔ وہ مجلس میں موجود تھے۔ ابن زیاد کی چھڑی کو جب امام علی مقام کے مبارک لبوں پر دیکھا تو وہ چیخ اٹھے اور کہا کہ کچھ تو ہو جا کر، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے لبوں کو ان لبوں پر دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اس نے کہا، اے زید بن ارقم، اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ ظالم، تجھے کیا حیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا، جس رسول کے لخت جگر سے تم یہ سلوک کر رہے ہو، اس رسول کے صحابی سے حیا کرنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ابن زیاد نے سب کچھ کرنے کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے امام عالی مقام کا سر انور و دیگر سروں کے جلوس کے ساتھ اور انہیں خانوادہ رسول کی برگزیدہ قیدی بیویوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی حروف میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ ایک شعر لکھا ہوا دیکھا، جس کا ترجمہ یوں ہے، جس قوم نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ عجیب و غریب شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہ سکے کہ یہ شعر اس پہاڑی پر اس قدر نمایاں صورت میں کیسے مستور ہو گیا۔ ابھی ان پر حیرت اور دہشت کا عالم طاری تھا کہ اس گرجے میں سے ایک عیسائی پادری ان کے قریب آیا۔ اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور پوچھا کہ یہ شعر یہاں کب سے لکھا ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، ہم تو اپنی پیدائش کے وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی صدیوں پہلے یہ شعر یہیں لکھا ہوا تھا اور یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بتانے کے لیے ظالموں، وہ بدبخت گروہ
تم میں سے ہوگا جو تمہیں کلمہ پڑھانے والے نبی کے نواسے کو شہید کر دے گا۔ اس راہب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ یہ قافلہ کیسا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کا ہے، نبی کے لخت جگر کا سر ہے، یہ ان کے خاندان کے مقدس بیویوں کا قافلہ ہے، یہ ان کی اولاد کے مقدس سر ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا، اس کا جسم لرز گیا، وہ کہنے لگا، ظالموں، میں تمہیں 10,000 دیتا ہوں، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، 10,000 دینار کے بدلے ایک رات ان سروں کی مہمانی مجھے عطا کر دو۔ میں عیسائی ہوں، میں تمہارے دین پر ایمان نہیں رکھتا، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن مسافر سمجھ کر میں چاہتا ہوں کہ ایک رات خدمت کر لوں۔ وہ ظالم سیم و زر کے غلام تھے، ان لوگوں نے 10,000 دیناروں کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا، پردہ دار مقدس بیویوں کو گھر کی چار دیواری میں محفوظ رکھا، اپنی خواتین سے کہا کہ رات بھر ان کی خدمت کرو، یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہیں، اور خود امام علی مقام کے سر انور کو ایک دھوئے اور صاف اجلے تشت میں رکھ لیا۔ رات کو ایک پیالہ پانی لے کر اس سر انور کو دھویا، اس کی گرد صاف کی، ریش مبارک پر خوشبو لگائی، پھر ساری رات سر انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، زارو کتار روتا رہا اور یہ کہتا رہا، اے حسین علیہ السلام، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی یہ خوفناک منظر دیکھنے سے قاصر ہوں۔ یہ حریص و ذلیل اور ظالم لوگ کس بے دردی سے آپ کے خاندان کو ذبح کر کے بڑی بے پرواہی سے سفر کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ساری رات اس خدمت کے عوض خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بیویاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہیں، سر حسین علیہ السلام بھی زبان سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکا یک اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کی آنکھوں کے آگے سے حجابات اٹھ گئے، اور وہ نور جو خولی کی بیوی نے دیکھا تھا وہ عرض سے زمین تک اس کی آنکھوں پر بھی منکشف ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نور اترا ہے اور حسین علیہ السلام کے سر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور سر اقدس کے رعب و جلال کا مشاہدہ کیا تو اس کی دل کی کیفیت ہی بدل گئی، اس کی محبت اور حسن عقیدت کا صلہ ملنے کے انتظامات ہو گئے۔ اس وقت اس کا باطن جگمگا اٹھا، سینہ روشن ہو گیا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے لیے اہل بیت کرام سے دور رہنا ناممکن ہو گیا، چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ پہلے ہی سے اس کا منتظر تھا اور بڑی رعونت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب سر حسین علیہ السلام اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، چھڑی آپ کے دندان مبارک پر ماری اور دانت پیس کر بولا، تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو۔ وہاں بھی دربار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی بھی موجود تھے۔ وہ جو بے ادبی برداشت نہ کر سکے اور یزید کو ڈانٹ کر فرمانے لگے، ظالم، اس بےہودہ حرکت اور گستاخی سے باز آ جا۔ میں نے بارہا دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید پلیت کو صحابی کی یہ تنقید پسند نہ آئی اور ان کی یہ بات سخت نگوار گزری، چنانچہ انہیں دربار سے نکلوا دیا۔ مجلس میں روم کا ایک عیسائی سفیر بھی موجود تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا اور بولا، بتاؤ تو صحیح، یہ کس کا سر ہے جس کے لبوں پر یزید چھڑی مار رہا ہے اور نفرت کے ساتھ لبوں پر چھڑی مار کر بڑے تفاخر سے اور بڑی تمکنت کے ساتھ فرعونیت کے روم میں یہ کہہ رہا ہے کہ کاش آج غزوہ بدر میں مرنے والے میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ دیکھو ہم نے تمہارے مرنے کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یزید کے اس کھلے اعلان کے بعد کیا اب بھی اس کے ایماندار ہونے کا کوئی امکان باقی رہتا ہے؟ کیا اب بھی اسلام کے ساتھ اور جنت کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ یزید کے ہی تعلق کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ جو برملا اس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبان اقدس پر چھڑی مار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے بزرگ زندہ ہوتے جو صحابہ کرام کے ہاتھوں میدان بدر میں مارے گئے تھے تو میں انہیں بتاتا کہ تمہارے قتل کا بدلہ میں نے حسین علیہ السلام کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یہ تعلق تھا اس بدبخت کا اللہ کے نبی اور اس کے خاندان اور اس کے دین کے ساتھ۔ وہ عیسائی پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ہمارے رسول کا بیٹا ہے۔ وہ عیسائی کانپ اٹھا
اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجلس میں کہنے لگا، ظالموں، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم ناقدر شناس، ظالم اور دنیا پرست ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے۔ ہم ساری کی ساری امت سالہ سال سے اس نشان کی تکریم کرتے آ رہے ہیں اور تمہارے کعبے کی طرح جان کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو حفظ جاں بنائے ہوئے ہیں اور تم اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، لعنت ہو تم پر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔